قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں تھیں جن کو اللہ پاک نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کی طرح قوم نہ پہلے آئی اور نہ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ان کی طرح پیدا فرمایا۔ اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں جانیں گے، جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد سب سے طاقتور قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اللہ پاک نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور یہ تباہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک اور قوم وجود میں آئی جسے قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوموں کی طرح تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کے نسل سے یہ قوم وجود میں آئی، اس لیے اسے قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم ہجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ ارد گرد علاقوں میں پھیلنے لگے، یہاں تک کہ یہ لوگ شمالی اور مغربی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت ہجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جس کو ہم اب مدائن صالحہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس وقت سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ پاک نے انہیں بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ ان کے بعد ان کی طرح کوئی اور قوم پیدا نہیں ہوئی۔ ان کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگتی تھی، یہ ہمیشہ تندرست اور صحت مند رہتے، یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے بلکہ ہمیشہ جوان رہتے۔ یہ لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کبھی کمزور نہیں ہوتے تھے، ان کی نظر کبھی ویک نہیں ہوتی تھی۔ ایک نمایاں خوبی جو ان میں موجود تھی وہ یہ تھی کہ مرد بہت طاقتور تھے اور ان کی نسل تیزی سے بڑھتی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم عاد کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا میں اپنا نام پیدا کر لیا اس نے۔ ایسی شاندار قوم جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ان سب کے باوجود اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ پاک نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا؟ اس قوم کو صفحہ ہستی سے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی عبرت کے طور پر باقی رکھا ہوا ہے۔ دوستو یاد رکھیے، یہ قوم پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، خوبصورت باغات، نہریں اور پتریلی زمین پر ہر قسم کے میٹھے پھل ان کے پاس اویلیبل تھے۔ اس قوم کے عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف ان کے محلات دیکھنے کے لیے دور دراز سے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات، سرسبز باغات اور بے شمار نعمتوں کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی کے نشے میں دھت ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کرتے، اور یہ بھی بھول گئے کہ انہیں نافرمانی کی وجہ سے ان سے پہلے قوم عاد پر بھی اللہ کا عذاب آ چکا ہے اور ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تھا۔ اس بدبخت اور نافرمان قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ پاک کی حکم کے مطابق انہیں بت پرستی سے منع کیا، اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور ایک اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اس قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کے پاس کوئی نہ کوئی معجزہ تھا، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بھی اپنا معجزہ پیش کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کیسا معجزہ چاہتے ہیں آپ؟ ان پر سرداروں نے کہا کہ سامنے چٹان سے ایک اونٹنی نمودار ہو جو گابن ہو یعنی پریگننٹ ہو اور آتے ہی بچہ ڈیلیور کرے اور ہمیں دودھ فراہم کرے، اور یہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو اور اس کے ماں باپ بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جو فوراً قبول ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چٹان سے خوبصورت اونٹنی نمودار ہوئی جس نے آتے ہی بچہ ڈیلیور کیا اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ سب نے سیر ہو کر پیٹ بھر کر پی لیا۔ اس کے بعد وافر مقدار میں دودھ بچ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ
حیران رہ گئے۔ قوم عاد کے سردار یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور کہنے لگے یہ تو سراسر جادو ہے، اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ اور لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی، جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے معجزہ ہے، تم اسے کچھ نہ کہو اور اسے اللہ تعالیٰ کی زمین پر چھوڑ دو ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن قوم سمود کے کھیتوں میں چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشموں کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہمارے لیے بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے ہوگا پانی اور ایک دن قوم سمود کے لیے پانی ہوگا۔ جس دن اونٹنی کی باری آتی ہوتا کیا تھا کہ اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی تھی اور دودھ اتنا زیادہ ہوتا کہ دن رات میں بھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ صالح نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری، اس کو کوئی تکلیف نہ دو ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ ایک دن وہ قوم اس اونٹنی سے تنگ آ گئی آخرکار، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن انہیں پانی پینے کے لیے ملتا ہی نہیں تھا۔ قوم سمود کے سرداروں نے اس اونٹنی کو جادو قرار دے دیا تھا۔ قوم سمود کے ایک سردار جس کی بیوی کا نام سدود تھا، اس کی دو انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو لالچ دے کر کہا کہ اگر تم رات کے اندھیرے میں اس اونٹنی کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں اپنی 2 بیٹیاں انعام میں دوں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد نیک تھی اور وہ اس عورت کی جال میں نہ پھنسی۔ اس کے بعد اس عورت نے پوری قوم میں اعلان کیا کہ جو شخص اس اونٹنی کو قتل کر دے گا میں اپنی دونوں بیٹیاں اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے 2 نوجوانوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو وہ عذاب نازل کرواؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور زارو قطار رونے لگے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا ذکر قرآن میں کچھ اس طرح آتا ہے کہ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو اس کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب قوم سمود نافرمانی میں حد سے تجاوز کر گئے اور عذاب کا تقاضا کرنے لگے تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر قوم سمود کے بدبخت لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ پختہ کر لیا اور یہ 9 افراد ایک پہاڑ میں چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزریں تو معاذ اللہ حضرت صالح علیہ السلام کو تاکہ وہ لوگ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی تھی کہ اسی رات ان 9 افراد پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر دی اور وہی وہیں پہ ہلاک کر دیے گئے۔ صبح پوری قوم نے ان کی لاشوں کو دیکھا لیکن سرکشی سے باز نہ آئی وہ قوم، بلکہ ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن باقی ہیں تمہارے پاس، اس کے بعد تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، 3 دن میں جتنی عیش و عشرت کرنی ہے کر لو۔ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ حاصل کر لو، اس کے بعد اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ دردناک عذاب کی وعید سن کر اس بے شرم قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا تو پہلے دن تم لوگوں کے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر ان کے ڈرانے کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ سرکشی میں لگے رہے جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتایا تھا۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہونے لگے اور وہ ایک
دوسرے کے چہرے دیکھ کر کہتے کہ نہ جانے کون سا عذاب ہم پہ آنے والا ہے، کون سے عذاب میں ہمیں مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک خوفناک اور دردناک چیخ آسمانوں سے نکلی اور تمام قوم سمود کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جیسے جسموں کو چھوڑنے لگی، اور چند ہی لمحوں میں جو جہاں تھا وہیں گر گیا اور تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک زلزلہ بھیجا کہ انہی کے گھر انہی پر گر گئے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ وہ ذکر کیا تھا کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے بچا لیا صالح کو اور اس کے پیروکاروں کو اپنے فضل سے، اور اس دن کے رسوائی سے بھی محفوظ رکھا، اور تمہارا رب طاقتور اور زبردست ہے۔ اس طرح دوستو قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد اس کی نسل میں سے قوم سمود کو بھی ہلاک و برباد کر دیا گیا۔ اس طرح نافرمان قوم پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ان کے گھروں کو نشانات کو باقی رکھا تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں اور عبرت پکڑیں اور نافرمانی سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں عاجزی و انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے جس کی وجہ سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں۔ آمین یا رب العالمین۔